وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. کسی بھی آئین کی تشریح اور تعبیر کا کام جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے. اس لیے اگر میں یہ کہوں اپنی نالج کے مطابق یا اپنی تشریح کے متعلق تو وہ صرف ایک رائے کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے آپ نے جتنے بھی مباحثے سنے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر جس میں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 248 سب کلاس 2 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو استثناء حاصل ہے، وہ ایک رائے کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن اس کا حتمی فیصلہ اسی وقت ہوگا جب سپریم کورٹ اس کو ایکسپلین کرے اور اس کے اوپر کوئی اپنی حتمی رائے دے تو وہ پھر فائنل ہوگی. ابھی تک جتنے بھی رائے سامنے آئی ہیں وہ لوگوں کی مختلف آ رہا ہیں، تو اس لیے ان پر آپ ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنسنسس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس کو آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے سب کلاس 3 جو اس کا آرٹیکل 248 سب کلاس 3 ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ اپنے عہدے پر فائز ہے اس کے خلاف وارنٹ آف ارسٹ ایشو نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ مقدمے میں ہے کسی ماخوذ ہے وہ تو اس کا وارنٹ آف ارسٹ نہیں کرتے، اس کو آپ جیل نہیں بھیج سکتے. یہ غالباً اس لیے ہے کہ اس عہدے کو ایک پروٹیکشن کے طور پر اور ایک عزت برقرار رکھنے. لیکن اس میں ایک جو استثناء ہے جو بہت ضروری ہے جو اس پر لوگوں نے اب تک غور نہیں کیا، وہ ہے سب آرٹیکل 4 248 کا. اس میں بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ سول مقدمات کے سلسلے میں کوئی استثناء نہیں، نہ پریزیڈنٹ کو اور نہ ہی گورنر کو. یہ دو شخصیات ہیں جن کو 248 میں استثناء حاصل ہے، لیکن سول مقدمات میں کوئی اختیار نہیں. اس کے لیے صرف یہ لمیٹیشن ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی سول کا دعویٰ کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو 6 مہینے کا نوٹس دینا پڑتا ہے پریزیڈنٹ کو یا گورنر کو. اس کے بعد وہ اس کو عام شہری کی حیثیت سے سول کورٹ میں لے سکتا ہے. اب جو اس وقت جو آج کل جو کنٹروورسی ہے وہ ہے سوئس کورٹ میں جو ان کے کیسز پینڈنگ تھے. سوئس کورٹ میں جو کیسز ہیں ان میں اس کی نوعیت 2 ہیں. ایک تو نوعیت یہ ہے کہ ان کے یہاں منی لانڈرنگ کا کیس ہے جس میں قرضداری صاحب کے متعلق یہ کہا گیا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، وہ تو کرمنل آفنس ہے. اس کا ایک دوسرا پارٹ ہے جس میں گورنمنٹ آف پاکستان اس کیس میں پارٹی بنی تھی، اور جب وہ پارٹی بنی تو اس کو کہا گیا کہ سول کوآپریشن پارٹی ہے وہ. یعنی سول کوآپریشن پارٹی سے مطلب یہ کہ پاکستان گورنمنٹ نے اس کیس میں مداخلت کی صرف اس حد تک انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ جو ہے منی لانڈرنگ کا یہ ملنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو میرا اپنا امپریشن یہ ہے کہ یہ جو دوسری بات ہے یہ سول اس میں آتی ہے. اب اس کا بھی حتمی فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی کہ یہ سول آتی ہے یا نہیں آتی ہے. لیکن میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ دوسرا جو درخواست جو پاکستان گورنمنٹ نے دی تھی کہ یہ روپیہ پاکستان گورنمنٹ میں چاہیے، اس کا کرمنل کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کرمنل آفنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کرمنل کیس کو پرسو نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ جو پیسہ اس کا جو انوالو ہے وہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. اب یہ کنٹروورسی اسی وقت ہی سالو ہو سکتی ہے جبکہ سپریم کورٹ نے تو اس معاملے میں بالکل واضح ہدایت جاری کر دی ہیں کہ سوئس کورٹس کو لکھا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ یہ جو وڈرا کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس کی ڈیولپمنٹ یوں ہوئی تھی کہ یہ جو پاکستان پارٹی بنا تھا اس کیس میں سوئس کیس میں، بعد میں مشرف کے دور میں جو اٹارنی جنرل صاحب تھے ملک قیوم صاحب، انہوں نے ایک درخواست دی تھی وہاں سوئس کورٹ میں اور کہا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اب وہ سول پارٹی والا جو کیس انہوں نے داخل کیا تھا اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے، تو اس طرح وہ خارج ہو گیا تھا. سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر بہت واضح طور پہ لکھا کہ یہ اختیار اٹارنی جنرل کو حاصل نہیں تھا، بلکہ یہاں تک لکھا کہ سپریم کورٹ نے کہ ملک قیوم کے خلاف کارروائی کی جائے تو اس نے کس اتھارٹی کے تحت یہ لیٹر لکھا سوئس گورنمنٹ کو کہ یہ ہم پاکستان گورنمنٹ اپنا کلیم وڈرا کر رہی ہے. تو یہ سوالات ہیں جس کا جواب دینا ہے، اور گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے انہوں نے اب تک سپریم کورٹ کے آرڈر کو کمپلائی نہیں کیا، ابھی تک انہوں نے سوئس گورنمنٹ کو نہیں لکھا، اور ان کا ڈیفنس یہی ہے کہ کیونکہ ہم نے ریویو پٹیشن داخل کی ہے اور جب تک ریویو پٹیشن پہ فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس میں خط نہیں لکھیں گے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا فائنل آرڈر کرتی ہے. کو بیچا اسی طرح مفتی کا کیس ہے، تو مطلب اگر کیا یہ ان کے خلاف کیا سنگین الزامات جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے سب کچھ. دیکھیے بات حال یہ ہے کہ آپ الزامات تو بہرحال ان کے بہت سارے،
ان کے اوپر ایک سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے. تو آئین کو توڑنے کی سزا خود اس کے اندر آئین کے اندر پرسکرائب ہے آرٹیکل 6 کے تحت کہ اگر کوئی شخص آئین کو ایبروگیٹ کرے یا آئین کو تبدیل کرے یا آئین کے ساتھ وائلنس کرے تو وہ اور اس کے تمام لوگ جو اس کے معاونین میں سے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ قائم کیا سکتا ہے اور جس کی سزائے موت ہے آرٹیکل 6 کے تحت. لیکن اس میں ایک قواعد جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت یہ اختیار صرف فیڈرل گورنمنٹ کو حاصل ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ قائم کرے. یعنی عام شہری کے پاس یہ اختیار موجود نہیں کہ وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ کسی کے خلاف داخل کرے. اب اگر فیڈرل گورنمنٹ, جہاں تک میرا تعلق ہے, جہاں تک اب تک میں نے جو دیکھا ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے غالباً اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اس آرٹیکل 6 کا مقدمہ پرویز مشرف کے خلاف قائم کر سکے. تو جب تک فیڈرل گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ نہ لے اس وقت تو میرے خیال سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ پرویز مشرف کے خلاف قائم ہو سکے. لیکن جہاں تک دوسرے مقدمات کا آپ نے ذکر کیا جس میں لوگوں کو بیچنے کا USA کے حوالے کرنے کا تعلق ہے یا لال مسجد کا معاملہ ہے یا بگٹی صاحب کے قتل کا معاملہ ہے, یہ ایک عام شہری کے طور پر اب کیونکہ وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے اس لیے آرٹیکل 248 تو ان کو اپلائی نہیں کرتا کہ ان کے خلاف قانونی چارج ہو نہیں سکتی. اب وہ ایک عام شہری ہیں پاکستان کے. ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے یہ تمام مقدمات جہاں تک میرا علم ہے بگٹی کے متعلق جو مقدمہ تھا غالباً بلوچستان ہائی کورٹ میں داخل ہوا تھا اور اس میں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے سفارش کی گئی تھی اور ڈائریکشن دیا گیا تھا پولیس کو کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. اسی طرح سے لال مسجد کے متعلق جو لوگ مرے ہیں وہاں پر جن کے اوپر ایکشن ہوا ہے وہ اس سلسلے میں بھی اگر کوئی مقدمہ قائم ہوا ہے تو اس کے لیے وہ جواب دیں اور ان کے خلاف وہ مقدمہ چل سکتے ہیں. اس میں کوئی قواعد نہیں. آرٹیکل 6 کے مقدمے میں یہ قواعد ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جب تک نہیں کرے گی وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان مقدمات میں یہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا یہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے اور یہ عام فوجی جو ہماری عدالتیں ہیں فوجداری عدالتیں اس میں وہ چل سکتا ہے. لال مسجد کے سلسلے میں میں ایک بات اور واضح کر دوں جو غالباً عام آدمی کے نالج میں یہ بات نہیں ہے. جس وقت لال مسجد کا آپریشن شروع ہوا اس وقت سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی گئی تھی. اس میں رات کو 9 بجے انہوں نے ایک انٹرم آرڈر پاس کیا تھا جس میں 3 جج تھے سپریم کورٹ کے. عباسی صاحب تھے جو آج کل چیف جسٹس ہیں وہاں گلگت اینڈ بلتستان میں, ایک اس میں بٹر صاحب تھے اور ایک اور جج صاحب تھے. 3 جج تھے. انہوں نے تینوں ججوں نے رات کو 9 بجے یہ آرڈر کیا تھا کہ گورنمنٹ کو پروہیبٹ کیا تھا کہ آپ یہ آپریشن نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود 10 بجے رات کو یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا. تو وہ ایک طرح سے جو لال مسجد کا آپریشن تھا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی نفی تھی اور اس کی وائلیشن ہے. جی بالکل سپریم کورٹ, دیکھیے سپریم کورٹ کا اختیار تو بہت وسیع ہے. سپریم کورٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ بہت وسیع ہے. سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ملک میں جتنے بھی ادارے قائم ہیں بشمول ملک میں جتنے بھی ادارے قائم ہیں وہ تمام کے تمام ادارے جو ہے اپنے حدود میں رہ کے کام کر رہے ہیں جو آئین کے اندر حدود مقرر ہیں. تو اگر کوئی بھی اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے تو یہ ایک قسم کی ڈیوٹی ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ اس کو کریکٹ کرے اور اس کو منع کرے. یہ سب آتے ہیں پریکٹیکلی نہیں ہے لیکن آپ جی قانونی طور پہ آئین کے تحت تو ہر ادارہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا اسی حد تک اختیار یعنی استعمال کر سکتا ہے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اگر وہ ان اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ ہی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ اگر ان کو چاہے تو ان سے جواب دہی کر سکتا ہے. اور ان کو نہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہاں سے دیکھیے ریٹائر ہونے کے بعد ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل کوشچن ضرور ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکلی اگر کوئی اس کو چاہے تو ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو وہ دوسری بات ہے, ورنہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرپول کے ذریعے. جیسے عام آخر آپ نے اس کا ایک جو وہ آپ کا بینک آف پنجاب کا جو آدمی تھا اس کو آپ نے امریکہ سے انٹرپول کے ذریعے بلایا. ابھی بھی آج کل بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے وہ کوئی اس کا انشورنس کمپنی کا, اس کے متعلق اس کے بیٹے بھی بھاگ گیا یہاں سے.
اس کے متعلق آج اخبار میں آیا تھا کہ اس کو انٹرپول جتنے بھی مجرم ہیں، ایسے مجرم جن کے خلاف مقدمات ملک میں قائم ہیں آئین کے اور قانون کے مطابق، اگر وہ قانون سے فرار حاصل کر رہے ہیں تو ان کو انٹرپول کے ذریعے حاصل کیا تھا. اس لیے مشرف صاحب کو کوئی پروٹیکشن نہیں حاصل ہے اس سلسلے میں. اگر گورنمنٹ آف پاکستان موو کرے گی یا کورٹ اگر موو کرتی ہے انٹرپول کے لیے تو ان کو یہاں لایا جا سکتا ہے ٹرائل کے لیے. جسٹس صاحب اب میں تھوڑا ہم نے کچھ کرنٹ ایشوز کی بات کی، میں کچھ اور باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بات یہ کہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی تحریک چلی اور مسلمانوں کو اپنا ایک ملک ملا جس کو انہوں نے ایک لیبارٹری کے طور پہ کرنا تھا جیسے قائد اعظم نے کیا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جیسے قرآن شریف میں مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ کافر، ایک جگہ ظالم، ایک جگہ فاسق قرار دیا. تو ہمارا جو قانونی جو سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، وہ ابھی تک وہی جو انگریز چھوڑ دیا تھا ابھی تک وہی چل رہا ہے. تو آخر ہم نے کیا اچیو کیا پاکستان بنا کے، کیوں ابھی تک ہم جوڈیشری جو اپنا سسٹم اس کو اسلامائز نہیں کر پائے؟ دیکھیے جہاں تک پاکستان کی تحریک کا تعلق ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی تحریک دو قومی نظریے کے تحت چلی تھی. اور قائد اعظم جو نعرہ لگایا تھا اس میں یہی تھا کہ ہی وانٹیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دی مسلمس آف سب کانٹیننٹ، یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے